اللہ پاک نے دو چیزیں بیان کی. شفا، ہم سب جانتے ہیں شفا کہتے ہیں بیماریوں سے شفا، امراض. قرآن جو ہے یہ روحانی امراض سے بھی شفا ہے، جسمانی امراض سے بھی شفا ہے. قرآن میں روحانی امراض سے بھی شفا ہے، اور روحانی امراض سے شفا یہ تو ظاہر ہے کیونکہ قرآن ہمارے دل کو باطل عقائد سے بچاتا ہے. قرآن ہمیں اخلاق رذیلہ یعنی غلط عادتوں کے اپنانے سے بچاتا ہے. قرآن کے احکام ہمارے سامنے اعمال کی تفصیل کرتے ہیں کہ کون عمل نیکی ہے، کون عمل گناہ ہے. تو قرآن کا روحانی بیماریوں سے شفا ہونا یہ تو بالکل واضح ہے اور اظہر من الشمس ہے، کیونکہ جو روحانی بیماریاں ہیں کچھ وہ بیماریاں ہیں جو کہ سیدھے دل سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ ہیں غلط عقیدے. اللہ کے بارے میں غلط عقیدہ، رسول کے بارے میں غلط عقیدہ، ولیوں کے بارے میں غلط عقیدہ، آخرت کے بارے میں غلط عقیدہ. جو غلط عقائد ہیں یہ دل کی بیماریاں ہیں، اور جو سیدھے یہ بیماریاں دل سے جڑی ہیں. اور کچھ وہ دل کی بیماریاں ہیں جن کا تعلق سیدھے دل سے نہیں ہے لیکن ان کا اثر دل پہ ضرور ہوتا ہے، جیسے گناہ، بدعملی. ہم ہاتھ سے کرتے ہیں، پاؤں سے کرتے ہیں، آنکھ سے کرتے ہیں، اور ہے کہ ظاہری جو اعضاء ہیں ہمارے بدن کے ہم ان سے کرتے ہیں گناہ. اور جب ان سے ہمارا گناہ ہو تو یہ جو اعمال سیئہ ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اگرچہ یہ ہمارے اعضائے ظاہری کے اعمال ہیں لیکن ان کا اثر دل پہ ضرور ہوتا ہے. اور وہ اثر کیا ہوتا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پیدا کر دیتا ہے، سیاہ نقطہ لگا دیتا ہے. جب وہ توبہ کر لے، استغفار کر لے تو وہ سیاہی چھٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اور اگر توبہ و استغفار نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کر لے تو دوسرا سیاہ نقطہ وہاں پہ لگا دیا جاتا ہے. اور ایسے اگر گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو گناہوں کی سیاہی کے نقطے جو ہیں وہ بڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل کالا ہو جائے. اور جب پورا دل کالا ہو جائے تو اسی کو کہتے ہیں ضمیر کا مر جانا. انسان گناہ کرتا ہے لیکن ضمیر کچوکے نہیں لگاتی، اندر سے آواز نہیں آتی کہ سنو تم غلط کر رہے، کیونکہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. تو جو ہمارے گناہ ہیں اگرچہ ہمارے ظاہری اعضاء کے گناہ ہیں لیکن ان کا اثر ہمارے دل پہ ضرور ہوتا ہے. تو ایک اعتبار سے وہ بھی امراض روحانی ہے، گناہ بھی روحانی بیماری ہے. رذیل اخلاق، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، کسی کا ٹھٹھا اور مذاق کرنا، کسی کو گالی دینا، فحش کلامی کرنا، جھوٹی قسمیں کھانا، تکبر کرنا، حسد کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، یہ جو چیزیں ہیں یہ اخلاق رذیلہ ہیں، غلط اخلاق ہیں، ان کا بھی اثر ہمارے دل پہ ہوتا ہے. تو یہ روحانی بیماریاں ہیں اور ان روحانی بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے. اللہ پاک نے اعتقادات حقہ بڑی تفصیل سے بیان کیے ہیں، اور اعتقاد حقہ کی تفصیل کے ساتھ ساتھ اعتقادات باطلہ اور فاسدہ کا ابطال اور ان کی تفسیر اور ان کا افساد بھی کہ وہ غلط ہے اللہ پاک نے وضاحت کے ساتھ قرآن میں بیان کیا. جہاں پہ اعتقاد حقہ بیان کیے ہیں وہیں پہ اعتقاد باطلہ بیان کر کے، اور وہ کیوں باطل عقیدے ہیں اللہ پاک نے دلائل بھی قرآن میں تذکرہ کر دیے. تو اعتقادات سے بھی قرآن شفا دیتا ہے. اعمال صالحہ کا بھی بیان ہے، اور اعمال سیئہ کو اپنانے پر جو وبال اور عذاب ہے ان وبالوں اور عذابوں کا بھی بیان ہے. اخلاق فاضلہ کا بھی بیان ہے، اور اخلاق رذیلہ کو اپنانے کی وجہ سے جو ہمارا انجام ہوگا وہ ان انجاموں کا بھی بیان ہے. تو قرآن روحانی بیماریوں سے یقیناً شفا ہے. اب اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ چلیے روحانی بیماریوں سے تو شفا ہے لیکن جسمانی بیماریوں سے کیسے شفا ہے؟ یہ جسمانی بیماریوں سے بخار ہے اور کوئی اور بھی قسم کی یہ اگر جسمانی بیماری ہو تو اس سے کیسے شفا ہے؟ سنیں ایسے شفا ہے. آقا کریم نے فرمایا جس کو قرآن شفا نہ دے
تو اس کو اللہ کبھی شفا نہ دے۔ جس کو قرآن سے شفا نہ ملے اس کو خدا سے شفا ہی نہ ملے۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے سورہ فاتحہ۔ اگر عقیدے کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ کیا جائے تو موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو ایسی بیماری ہو کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا، کوئی ظاہری صورت نہ ہو علاج کی، معالجے کی، تو اس کے لیے 40 روز تک چینی کی پلیٹ پہ وہ سورہ فاتحہ زعفران سے لکھ کر کے یا لکھوا کر کے اگر وہ پی لے 40 روز تک تو اللہ رب العزت اسے اس مرض سے شفا عطا فرمائے گا۔ جس کا کوئی علاج نہ ہو اس کا علاج قرآن سے ہوتا ہے۔ تیسری چیز، اس حوالے سے صحابہ کرام سفر میں ایک علاقے میں پہنچے تو علاقے کے لوگوں نے ضیافت وغیرہ کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے مسافر تھے، اور عربوں کی جو یہ مہمان نوازی تھی وہ ایسی مشہور تھی، لیکن وہ پتہ نہیں کیسے کس قسم کے اور کس قماش کے لوگ تھے۔ صحابہ کرام گئے لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضیافت کا، رات کے کھانے کا یا رات کے لیے ٹھہرنے کا انتظام نہیں کیا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ جو وہاں پہ خاندان آباد تھا، اس جگہ پہ جو قبیلہ آباد تھا، اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ مرنے پہ آ گیا۔ سانپ کا زہر پورے بدن پہ پھیل گیا۔ تو قبیلے والوں نے سوچا کہ چلے وہ جو یہ نیا قافلہ ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی جھاڑ پھونک کر دے، ان میں سے کوئی جھاڑ پھونک کر دے۔ تو وہ لوگ اپنے سردار کو لے کر کے آئے صحابہ کرام کے پاس۔ تو صحابہ کرام نے کچھ کہا کہ ہم تو ایسے جھاڑ پھونک نہیں کریں گے، ہم عوض لیں گے۔ ہم کیا لیں گے؟ بدلہ لیں گے، بکریوں کا ریوڑ ہم لیں گے۔ ایک ریوڑ، یہ بکریوں کا ریوڑ ہم لیں گے۔ تب ان کا سردار مر رہا تھا سانپ کے زہر کی وجہ سے، وہ تیار ہو گئے۔ پہلے کے زمانے میں قبیلے میں سردار کی حیثیت بادشاہ سے کم نہیں ہوتی تھی، وہی بادشاہ ہوتا تھا، تمام امور کا مختار کلی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو بکریوں کا ریوڑ دیں گے۔ تو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھی، دم کر دیا، اللہ پاک نے شفا دے دی۔ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا۔ تو اس کے بعد جب بکریوں کا ریوڑ مل گیا تو اب صحابہ کرام کو تشویش ہوئی کہ ہم نے سورہ فاتحہ سے دم کر کے بکریوں کا ریوڑ لے تو لیا ہے بدلے میں، لیکن اس کا کھانا ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ احادیث سن چکے تھے قرآن کے بیچنے والوں کے لیے جو وعیدیں آئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں بیان کی تھیں ان کو پتہ تھی، تو کہیں یہ قرآن کا بیچنا تو نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ہے، ہم نے یہ ریوڑ لے لیا ہے، لیکن ہم اس وقت تک اس میں سے کھائیں گے نہیں جب تک ہم آقا کریم سے پوچھ نہ لیں۔ تو آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آقا سے تمام معاملہ اور ماجرا کہہ سنایا، عرض کیا حضور ایسا ایسا معاملہ تھا، جو اس جگہ پہ قبیلہ آباد تھا ان لوگوں نے میرے لیے، ہمارے لیے کچھ انتظام نہیں کیا، سانپ کاٹ لیا ان کے سردار کو، ہم نے یہ جھاڑ پھونک کے بدلے میں ایک بکریوں کا ریوڑ مانگ لیا، انہوں نے دے بھی دیا، تو کیا ہم ان بکریوں کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ ان کا دودھ، ان کا گوشت ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں؟ تو صحابہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کھاؤ اور میرے لیے بھی حصہ بناؤ۔ تو صحابہ نے بھی کھایا اور آقا کریم کی بارگاہ میں بھی جو بکری ذبح کی اس کی ران لا کے آقا کی بارگاہ میں پیش کی، تو آقا نے بھی تناول فرمایا۔ اس کے بعد آقا نے پوچھا کہ بتاؤ تو کیا پڑھ کے تم لوگوں نے دم کیا تھا؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو آقا مسکرائے اور فرمایا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ صورت جھاڑ پھونک کی صورت ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو عقیدہ اور یقین ہونا چاہیے۔ قرآن یقیناً روحانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آئی بات
جو کہ بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ تعویذ یا دم وغیرہ پہ اجرت لینا جائز ہے، بشرطے کہ جھوٹ کا سہارا نہ لیا جائے، ڈرانے کے لیے فالتو کی جھوٹے بکواسات نہ کیے جائیں کہ تمہارے گھر میں اتنے جنات ہیں، تمہارے اوپر اتنے شیطان ہیں، تمہارے اوپر یہ ہے وہ ہے، جھوٹ بول کر کے دھوکہ نہ دیا جائے، کیونکہ لا غرر ولا غرار فی الاسلام، اسلام میں دھوکہ دینے کی اجازت ہرگز نہیں۔ لیکن اگر سچائی کے ساتھ اگر کسی کے لیے تعویذ لکھے یا دم وغیرہ کرے تو اس پر اجرت لینا جائز ہے، صحابہ نے لیا، آقا کریم نے توثیق کی، اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور چوتھی بات امام راضی نے یہاں پہ لکھی ہے کہ فلاسفہ اور اصحاب طلسمات کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ وہ کچھ ایسے منتر جن کا بظاہر کوئی مطلب نہیں ہوتا، بظاہر کوئی مطلب نہیں ہوتا، فالتو کے الفاظ ہوتے ہیں، اور جسمانی بیماریوں کے علاج میں ان منتروں کا کام ہوتا ہے، اثر کرتے ہیں وہ منتر۔ ٹوٹکے وغیرہ دیکھے ہوں گے نا گاؤں وغیرہ میں، یہ یہاں پہ کچھ نکل جاتا ہے زخم وغیرہ، یہ ہمارے یہاں اس کو چھچھنی کہا جاتا ہے، پتہ نہیں یہاں کیا کہا جاتا ہے، اور بھی کئی قسم کے، کبھی سینے وغیرہ میں درد شروع ہو جاتا ہے خاص کر کے عورتوں کا، تو پھر اس کے لیے کچھ ایسے منتر ہوتے ہیں جن کا کوئی مطلب نہیں ہے، بظاہر کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن آزمودہ ہے کہ جو وہ جاہل ہے اور جو وہ منتر پڑھ کے دم کرتا ہے اس کے پاس جائیے تو شفا مل جاتی ہے۔ لیکن جو منتر جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں جوہلا میں سے، ان سے جھاڑ پھونک کرانے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو منتر وہ پڑھتے ہیں ان منتروں میں کسی قسم کا شرکیہ یا کفریہ جملہ نہ ہو، اسلام کے خلاف کوئی لفظ نہ ہو، تو اس سے علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو امام راضی نے لکھا کہ فلاسفہ کا اور اصحاب طلسمات کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ کچھ ایسے الفاظ جن کا کوئی بظاہر معنی نہیں ہے اور ان کی ایک خاص ترتیب اور خاص تعداد سے اگر ان کو پڑھا جائے اور دم کر دیا جائے تو کئی قسم کی جسمانی بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں، تو جب بے معنی بے مفہوم والے الفاظ کا یہ اثر ہے تو کلام الہی کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے۔ کلام الہی جو خدا کا کلام ہے، جو اپنے اندر معانی کا سمندر رکھتا ہے، جس کے بارے میں آیا کہ وَإِنَّ فَضْلَ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ كُلِّ، کہ اللہ کے کلام کی فضیلت دنیا کے سارے کلاموں پر ایسے ہی ہے جیسے خود اللہ کی فضیلت اس کی ساری مخلوقات پر۔ تو اگر قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کی جائیں تو کیوں نہ فائدہ ہو اور کیوں نہ فائدہ۔ یہ چوتھی بات۔ پانچویں بات یہ ہے اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی آیتیں جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہیں، تو اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ جو ہم علاج وغیرہ کراتے ہیں، چاہے یہ کسی قسم کے دنیاوی علاج کی جانب جائیں، جب علاج کراتے ہیں تو اصل شفا دینے والا ہمارا رب ہے۔ دوائیں تو شفا دینے والے نہیں ہیں نا، جو دوائیاں ہیں وہ تو شفا نہیں دیتی، وہ ایک سبب ہے۔ اصل جو شفا دینے والی ذات ہے وہ ہمارے رب کی ذات ہے، ہمارا رب شافی ہے، هو الشافی، اللہ شفا دینے والا، اور چونکہ شفا دینے والا اللہ ہے تو اللہ رب العزت نے جیسے اسباب ظاہری میں شفائیں رکھی ہیں، اسباب ظاہری سے مراد دوائیاں، ٹریٹمنٹ وغیرہ، اللہ پاک نے جیسے اسباب ظاہری میں شفائیں رکھی ہیں جو عادت ہے، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پہ کسی چیز کے لیے عام طور سے عادت الہیہ کے مطابق ایک سبب ظاہری موجود ہے۔ وہیں پر اللہ پاک نے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور یہ بتانے کے لیے اپنے بندوں کو کہ سنو، اصل شفا دینے والا وہ تمہاری دوائیاں نہیں ہیں بلکہ اصل شفا دینے والا میں ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیتیں جو ہیں ان کے اندر بھی شفا رکھی ہے کہ اگرچہ بظاہر کوئی دوائی نہیں،
کوئی علاج اور ٹریٹمنٹ نہیں، بس قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، اللہ شفا دے دیتا ہے اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ اصل شافی میں ہوں، اصل شفا دینے والا میں ہوں۔ تو یہ 5 باتیں اس حوالے سے کہ قرآن مجید کی آیتیں جہاں روحانی بیماریوں سے شفا دیتی ہیں وہیں جسمانی بیماریوں سے بھی شفا دیتی ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیتوں میں مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے بعد رحمت ہے، رحمت یعنی جب قرآن کی آیتوں کو سمجھ کر ان سے ہدایت حاصل کر کے جب بندہ اپنے آپ کو اعتقادات فاسدہ سے بچا لیتا ہے، اعمال سیئہ سے بچا لیتا ہے، اخلاق رضیہ سے بچا لیتا ہے، ظاہراً باطناً ہر قسم کی برائی سے جب بچ جاتا ہے، اور پھر جب قرآن کی آیتوں سے اسے جسمانی شفا بھی ملتی ہے تو اس کے بعد اللہ کی قدرت پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ روحانی بیماریوں سے شفا ملی، اللہ سے قرب اسے ملا، اللہ کی معرفت اسے ملی۔ جسمانی بیماریوں سے شفا قرآن کی آیتوں سے ملی تو اللہ کی قدرت اور اس کے شافی ہونے پہ اس کا ایمان مضبوط ہوا۔ تو اب شفا کے بعد امراض روحانیہ جسمانیہ دونوں سے شفا کے بعد یہ قرآن کی آیتیں بندوں کے دلوں میں اللہ کی معرفت، اس کی ذات و صفات کی پہچان اور اس کی قدرت کو مضبوط کرتی ہیں، قدرت پر ایمان کو مضبوط کرتی ہیں، اور یہی خدا کی خاص رحمت ہے کہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا بات؟ سمجھ میں سمجھا پا رہا ہوں نا کہ جب امراض روحانی سے شفا ملی، امراض روحانی سے، تو خدا سے قرب بڑھا، اعتقادات فاسدہ سے شفا ملی، اعمال سیئہ سے شفا ملی، اخلاق رذیلہ سے شفا ملی، اللہ سے قرب بڑھا۔ قرآن کی آیتیں بظاہر کوئی دوائیاں نہیں، بظاہر کوئی ٹریٹمنٹ نہیں، مگر شفا مل گئی، اللہ پر ایمان مضبوط ہوا، اللہ کی معرفت ہوئی، یہ پتہ چلا کہ اصل شافی اللہ ہے۔ تو جب قرآن کی آیتیں روحانی بیماریاں جسمانی بیماریاں دونوں سے ہمیں شفا دے رہی ہیں تو اب شفا ملنے کے بعد ہمیں رب کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے، خدا کی پہچان ہمیں مل رہی ہے، اور یہی سب سے بڑی رحمت، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، شفا اس کے بعد رحمت۔ اللہ پاک نے ذرا الفاظ کی ترتیب دیکھیں، وجوہ نظم میں بھی قرآن معجزانہ شان رکھتا ہے۔ وجوہ نظم مطلب الفاظ کی ترتیب، جملوں کی تقدیم و تاخیر، جو لفظ جہاں پر ہے وہیں پر ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے وہ معنی تبھی حاصل ہوگا جب وہ لفظ وہاں پہ ہوگا۔ شفاء و رحمت، اگر پلٹ دیا جائے رحمتوں و شفاء تو پھر وہ معنی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ نے پہلے شفا رکھی بعد میں رحمت، کیوں؟ کیونکہ پہلے قرآن کی آیتیں شفا دیتی ہیں قلب کو، جسم کو، اس کے بعد ایمان میں مضبوطی کی شکل میں اللہ کی سب سے بڑی رحمت میں دیتی ہے۔ تو شفاء و رحمت للمؤمنین، اور اس کے علاوہ یہ تو اصل رحمت ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے، اللہ کی پہچان، یہ اصل رحمت ہے، لیکن اس کے علاوہ کئی دنیاوی دینی رحمتیں ہمیں قرآن کو پڑھنے سے، قرآن کی تلاوتوں سے ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ دینی رحمتیں، یہ ثواب، یہ زیادتی، من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها، یہ بھی دینی رحمت ہے۔ آقا نے فرمایا جو قرآن کا ایک حرف پڑھے ایک نیکی تو ملے گی لیکن 10 نیکی کے برابر ہوگی۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا کہ یہ نہیں میں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یعنی ایک کلمہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، ایک ورڈ کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ الفابیٹس کی بات ہو رہی ہے۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم پڑھیے 30 نیکیاں مل جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ تو یہ دینی رحمت ہے۔ اخروی رحمت بھی، جن کو قرآن یاد ہے کہا جائے گا یقال لصاحب القرآن، قرآن جنہیں یاد ہے ان سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی
ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ آخری رحمت، آخرت کی رحمت جو جنت میں درجہ کے اعتبار سے ملے گی ہمیں، جو رحمت، پڑھتا جا چڑھتا جا، فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأ بها، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ جنت میں وہی ہوگا جہاں پہ تمہارا قرآن پڑھنا بند ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جنت میں درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہے، جس کو پورا قرآن یاد ہے اس کو سب سے اوپر والا درجہ ملے گا، ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ پڑھتا جائے گا پورا آخری آیت تک پہنچے گا، آخری درجہ اسے ملے گا۔ یہ جنت کے درجے قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں، یہ ہے اخروی رحمت۔ اس کے علاوہ اس دنیا میں بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، جہاں قرآن پڑھتے ہیں وہاں پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کے بغل میں ایک گھوڑا بندھا تھا 2 رسیوں سے۔ تو وہ جو شخص تھا جو کہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، ایک آسمان سے بادل سائبان کی طرح آیا اور اس شخص کو ڈھانپ لیا، اور وہ سائبان اور قریب آنے لگا تو جو اس شخص کا گھوڑا بغل میں بندھا ہوا تھا وہ بدکنے لگ گیا۔ تو اس نے سورہ کہف کی تلاوت موقوف کر دی۔ جب صبح ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ، جب رات میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا تو اس قسم کے معاملات ہوئے۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ سکینہ تھی جو ہر اس جگہ پہ نازل ہوتی ہے جہاں پہ کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ اب کبھی کبھی اللہ پاک آنکھوں سے حجابات اٹھا دیتا ہے تو سکینہ کو اترتے ہوئے کوئی بندہ دیکھ لیتا ہے۔ ہماری آنکھیں تو اس قابل ہے نہیں کہ حجابات اٹھیں، ہم سکینہ کو نازل ہوتے ہوئے دیکھیں، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے اگر ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ضرور سکینہ نازل ہوگی، رحمت نازل ہوگی۔ سکینہ یعنی رحمت اللہ کی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ ایک بار قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے بغل میں، اور وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کھجوروں کے کھلیان میں، جہاں پہ کھجوریں یہ توڑ کر کے سکھائی جاتی تھی، تو وہاں پہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جو گھوڑے بندے تھے ان کا ایک گھوڑا بندہ تھا، وہ گھوڑا بدکنے لگ گیا، بار بار بدک رہا ہے۔ تو ان کو ڈر ہوا کہ کہیں وہ گھوڑا بغل میں حضرت اسید بن حضیر کا لڑکا جس کا نام یحییٰ تھا وہ سو رہا تھا، ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو نہ کچل دے۔ تو انہوں نے قرآن کی تلاوت موقوف کر دی، اور پھر اس کے بعد جا کر دیکھا تو وہ دیکھتے کیا ہیں کہ سائبان کی طرح تنا ہوا ہے، کئی چراغ جل رہے ہیں، کئی چراغ، اور جب انہوں نے قرآن موقوف کیا تو سائبان اوپر جانے لگ گئے، اوپر۔ اس کے بعد پھر دوبارہ کہ جب یہ گھوڑا کا بدکنا بند ہو گیا تو پھر گئے، پھر قرآن پڑھنے لگ گئے، پھر گھوڑا بدکنے لگ گیا، پھر انہیں ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کو کچل نہ دے، تو پھر وہ گئے یہ قرآن کی تلاوت موقوف کر کے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سائبان کی طرح بادل تنا ہوا ہے، چراغ روشن ہے اس بادل میں، اور وہ اب اوپر کی جانب اٹھ رہا ہے۔ تو جب صبح ہوئی تو انہوں نے آقا کریم کی بارگاہ میں یہ پورا ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ رات میں یہ ہوا۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ وہ رحمت کے فرشتے تھے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے نازل ہو گئے تھے۔ اگر تم قرآن پڑھنا بند نہیں کرتے، اور آقا نے فرمایا کہ تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا، پہلے فرمایا کہ تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ حضرت اسید بن حضیر نے عرض کیا، رسول اللہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں گھوڑا میرے بیٹے کو نہ کچل دے۔ کہا کہ نہیں، وہ نہیں کچلتے، جہاں پہ رحمت اترتی ہے وہاں پہ نقصان تھوڑی ہوتا ہے، جہاں پہ رحمت اترے وہاں پہ زحمت کہاں سے آئے؟ تمہیں پڑھتے رہنا چاہیے تھا۔ اگر تم پڑھتے رہتے تو رحمت کے فرشتے تمہارے پاس رہتے، یہاں تک کہ صبح کے وقت اہل مدینہ ان فرشتوں کو دیکھتے اور ان سے مصافحہ کرتے، اگر تم قرآن پڑھتے رہتے تھے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کی ہے۔ تو
جب کوئی قرآن پڑھتا ہے اپنے گھر میں سکینہ اور رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں، وبائیں دور ہوتی ہیں، بلائیں اور وبائیں بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اور ایک آخری بات اس حوالے سے عرض کروں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رحمت ہے، اور سب سے بڑی رحمت قرآن کے پڑھنے سے اللہ پاک کیسے دیتا ہے۔ ایک آخری حدیث سن لیں، آخری حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من شغلہ القرآن و ذکری عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین۔ آقا نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس کو قرآن اور میرا ذکر مجھ سے کچھ مانگنے سے روک دے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھ کے میرا ذکر کرے، کچھ نہ مانگے، خالی پڑھتا رہے قرآن، میرا ذکر کرتا رہے قرآن پڑھ کے، تو اللہ پاک فرماتا ہے اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین، تو اس قرآن پڑھنے والوں کو، اس پڑھنے والے کو اور قرآن پڑھ کر میرا ذکر کرنے والے کو میں مانگنے والوں سے افضل طریقے سے عطا کروں گا، مانگنے والے سے افضل طریقے سے عطا کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ سے مانگنے والا رحمت ہی مانگے گا نا، کیا مانگے گا؟ اپنے لیے نقصان اور خسارہ تو مانگے گا، رحمت ہی مانگے گا۔ تو مانگنے والے سے بڑھ کر اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اسے عطا کروں گا۔ اب مانگنے والا رحمت مانگے گا، اپنے ظرف کے مطابق مانگے گا، اپنی چاہت کے مطابق مانگے گا، دین سے اگر اسے شغف ہوگا تو دین کی کامیابی مانگے گا، آخرت کی کامیابی مانگے گا، دنیا دار ہوگا تو دنیا کی دولت مانگے گا، دنیاوی کامیابی مانگے گا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ مانگنے والوں سے افضل طریقے سے میں عطا کروں گا۔ کیا مطلب کہ مانگنے والے، اللہ فرماتا ہے کہ مانگنے والے مجھ سے رحمت مانگتے ہیں، اخروی رحمت، دینی رحمت، دنیاوی رحمت، اور جو مجھ سے کچھ نہ مانگے، خالی قرآن پڑھے، تو میں اسے یہ تمام رحمتیں اخروی، دینی، دنیاوی مانگنے والے سے افضل طریقے سے عطا کروں گا، افضل طریقے سے عطا کروں گا۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اکثر، مطلب کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے قرآن پڑھنے والے دنیا میں پیچھے ہیں، تو کہاں دنیا افضل طریقے سے مل رہی ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ اکثر ما اعطی السائلین، کہ مانگنے والوں سے زیادہ دوں گا، نہیں، بلکہ افضل طریقے سے دوں گا، افضل طریقے سے، بہتر طریقے سے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتا ہے میں اخروی اور دینی رحمتیں تو زیادہ کروں گا ہی، لیکن جو دنیاوی رحمتیں ہیں، اگر کوئی مانگنے والا ہے دنیاوی رحمت، تو اس سے زیادہ میں اسے دنیاوی رحمت دوں گا، اور وہ زیادہ افضلیت کے اعتبار سے ہوگا، افضلیت کے اعتبار سے، عزت کے ساتھ دوں گا، پاکیزہ رزق دوں گا، بہتر رزق دوں گا، اتنا دوں گا کہ رزق کے زیادتی کی وجہ سے اس کے اندر دنیا داری نہ آ جائے، حب جاہ نہ آ جائے، حب منصب نہ آ جائے، اس لیے کہ اتنا زیادہ دنیا مل جانا کہ حب دنیا آ جائے، یہ بھی ایک اعتبار کی رحمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک فرماتا ہے افضل طریقے سے دوں گا، یعنی کہ عزت کے ساتھ، بہتر طریقے سے، اور یہ ویسے کہ اس کی وجہ سے اس کے اندر حب جاہ اور حب دنیا نہیں آئے گا، اور دولت کی محبت اس کے دل میں پیدا نہیں ہوگی۔ دوں گا لیکن دنیا کی محبت سے بچاؤں گا، یہ وہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اور اس حدیث پہ غور کرنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن میں دینی رحمت تو ہے ہی، اخروی رحمت تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ دنیاوی رحمت بھی ہے، جو اللہ پاک افضل طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن یہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، لیکن ظالموں کو اس سے خسارہ ہی ہوتا ہے، اور ان کے نقصان میں ہی اور بڑھوتری ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ، اور ظالم سے مراد یہاں پہ کافر ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، قرآن کا انکار کرنے والے، رسول کا انکار کرنے والے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ کافروں کے لیے قرآن کی آیتیں خسارہ میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو انکار کرنے والے ہیں، اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ظاہری کے تناظر میں دیکھیں کہ جب قرآن کی کوئی
نئی آیت اترتی تھی، کوئی نئی آیت اتری، کوئی نئی صورت اتری، تو جو کفار تھے پہلے تو انکار کرتے ہی تھے، لیکن نئی آیتوں کے انکار کی وجہ سے ان کے کفر میں اور زیادتی ہو جاتی تھی۔ مان لیجیے اب تک 100 آیتیں اتری ہیں، 100 کا انکار کیا، اب 105 آیتیں ہو گئیں تو اب 105 آیتوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اب ان کے کفر میں زیادتی ہوئی اس اعتبار سے، اور اس اعتبار سے ان کے عذاب اور وبال میں بھی زیادتی ہوگی، تو خسارے میں زیادتی ہوگی۔ اور دوسری توضیح یہ بیان کی ہے علماء نے کہ قرآن کی آیتوں کے اترنے کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں میں غیظ و غضب کی آگ بھی بڑھتی رہتی ہے، ان کا کینہ بھی بڑھتا رہتا ہے، ان کا حسد بھی جو ان کا حسد ہے وہ بھی بڑھتا رہتا ہے۔ جب کینہ بڑھے گا، حسد بڑھے گا، غیظ و غضب کی آگ بڑھے گی، تو اس کے ساتھ ساتھ دین سے ان کی دوری بھی بڑھے گی، ان کا کفر بھی بڑھے گا، انکار بھی بڑھے گا، اور انکار یہ جیسے جیسے بڑھے گا ویسے ویسے جہنم میں جو ان کا گڈھا ہوگا وہ گڈھا بھی اور گہرا ہوتا جائے گا، اور وہ نچلے طبقے اور نچلے وادی کے حقدار ہوتے جائیں گے۔ اور یہی ہے کہ وہ اپنے خسارے اور نقصان میں اضافہ کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کے اترنے کے ساتھ ساتھ۔ تو قرآن کی آیتیں کافروں کے نقصان میں اضافہ کرتی ہیں، کیونکہ ان کے کفر میں زیادتی ہوتی ہے، اور کفر میں زیادتی جہنم میں ان کے عذاب کی زیادتی کا وجہ بنتی ہے۔ جو کفر میں زیادتی ہے جہنم میں ان کے عذاب کی زیادتی کی وجہ بنتی ہے، اور جہنم کا عذاب زیادہ ہو یہی تو سب سے بڑا نقصان ہے۔ تو فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں کا نقصان ہی بڑھتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور قرآن اور صاحب قرآن کا وسیلہ، صدقہ اور خیرات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد